اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آیت 59 ہے سورہ یاسین۔ وامتازوا، اور الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم، آج، ایہا، اے مجرمون، ایہا المجرمون، اے مجرمو، آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اس وقت کیا حالت ہوگی انسانیت کی، انسانوں کی؟ وہ جو اس کی نافرمانی میں جی کر آئے ہوں گے، جو اپنی زندگیاں اس کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف گزار کے آئے ہوں گے، وہ مجرم قرار دیے جائیں گے اور حکم ہوگا تم الگ ہو جاؤ۔ اب کسی بھرے مجمع میں کسی کو نکال باہر کیا جائے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور یہ لمحہ دو لمحہ کے لیے نہیں نکالا جانا ہوگا، یا پھر صلح صفائی ہو جائے، چلو پھر ناراضگی ختم ہو جائے، چلو کچھ وقت کے لیے تھا، یا یہ ہے کہ بس ہم آپ سے خفا ہوئے، آپ ہم سے خفا ہوئے، ہم اپنی مرضی کی زندگی جی لیں گے، آپ ہم سے تعلق نہ رکھیں پر ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ ایسا تو ہوگا نہیں۔ جب ان کو الگ کیا جائے گا جو مجرم ہوں گے تو پھر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں اس دنیا میں تو نافرمانیاں بھی کرتے رہے اور اس کی نعمتوں کو بھی انجوائے کرتے رہے، اپنی من چاہی زندگی بھی گزارتے رہے، کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جدھر منہ اٹھایا چل دیے، جہاں رہ گئے، جہاں اٹھ گئے، جہاں سو گئے، جو مرضی کر لیا، مرضی تھی۔ یہاں پہ مہلت تھی، موقع تھا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب الگ ہوئے تو پھر ایسا الگ ہوں گے کہ کبھی اب تمہارا ان نعمتوں سے، اس خیر کی، اس اطمینان کی، اس رحم کی، اس کرم کی جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوگا، ان جنتیوں کو، ان کا ان سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ آج تم الگ ہو جاؤ۔ اب جب یہ صدا آئے گی، اس وقت کا تصور کریں، کیا بے یار و مددگار ہوں گے وہ مجرم۔ آج ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا، آج ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، آج ان سے کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان پر ایسی پھٹکار، ایسی لعنت پڑے گی، اللہ کی رحمت سے ان کو ایسا دور کیا جائے گا جو حقیقی پھٹکار ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اس میں کسی طرح کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا کہ آئے گا اور سفارش کر کے بچا لے گا۔ یہ ہونا ہے، یہ اعلان ہونا ہے، یہ گھڑی آنی ہے، یہ وقت آنا ہے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ علم احد، کیا میں نے یہ عہد، یہ وعدہ، یہ حکم نہیں بھیجا تھا؟ الیکم، تمہاری طرف، تم سارے کے سارے، وہ مخاطب ہوں گے مجرم، تمہاری طرف میرا حکم نہیں آیا تھا؟ کیا میں نے تمہاری طرف حکم نہیں بھیجا تھا؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اللہ تعبدو، کہ بندگی نہ کرنا، شیطان کی، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ اب یہ بھید، یہ راز تب تو کھلے گا، اب بھی کھولا جا رہا ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں
کہ میرا دشمن کھلا دشمن شیطان ہے، میں اس کا کہنا مان کر اس کے پیچھے چل کر اصل میں اس کی بندگی کر رہا ہوں۔ یہ کبھی ہم سوچتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ جو جس کے پیچھے چلتا ہے پھر اسی کے راستے پر جاتا ہے۔ ہم اپنی خواہشوں دیکھنا شیطان کس راستے سے ہمیں بہکاتا ہے۔ وہ کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ذلیل اور خوار رسوا ہو جائیں، ہم واصل جہنم ہو جائیں۔ وہ اس کے لیے کوئی کسر کوئی کمی نہیں چھوڑتا، اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ جو تیری طرف آنا چاہیں گے میں ان کے راستے میں آؤں گا، اور اس نے کہا 4 سمتوں چاروں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں ان کو بھٹکاؤں گا، تیرے راستے پر نہیں آنے دوں گا، تیری بندگی نہیں کرنے دوں گا، میں اپنے ان کے پیچھے لگا لوں گا۔ وہ ایسا خبیث، اس نے ایسا دعویٰ کیا، اور اس کی خباثت دیکھیں کہ وہ لگا ہوا ہے، اور ہم اسے بڑے تو ہم ہوئے نا کہ ہم جو اس کے پیچھے چل دیے۔ دشمن کے بارے میں اعلان کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، پھر بھی اس کے پیچھے اس کی بات کو مانا جائے تو دشمن سے زیادہ تو پھر اس کے پیچھے چلنے والوں کو سزا بنتی ہے، کہ جن کو خبردار بھی کیا گیا تھا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَأَنِعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، مجھے چاہنا، مجھ سے محبت کرنا، میری بات ماننا، اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، اس کے لیے میں نے رسول نہیں بھیجے تھے، انبیاء کو نہیں مبعوث فرمایا تھا، صحیفے بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھی، تمہیں یہ خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ پھر تمہارے اندر بھی ایک رکھا گیا تھا، ایک خوبی، ایک وصف، ایک جوہر جو تم فیصلہ کرتا تھا۔ وہ فیصلہ کون کرتا تھا؟ تمہارے اندر عقل رکھی گئی تھی، فہم رکھی گئی تھی، سوچ رکھی گئی تھی۔ کیا کیا تم نے؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس 1 دن 2 دن 4 دن کی مہلت تھی، سالوں پر محیط مہلت، روز ایک نیا دن پیش کیا جاتا رہا، تمہیں مختلف حالات بھی پیش کیے گئے تھے، مختلف ناکامیاں، مختلف کامیابی بھی دکھائی گئی تھی، لوگوں کو تمہارے سامنے مرتا بھی دکھایا گیا تھا، لوگ مر کے خالی ہاتھ وہاں سے چلے آئے تھے، تم دیکھتے رہے تھے، تم نے عقل سے کام نہیں لیا تھا، تم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بتائی گئیں، تب جب دہرائی جائیں گی تب کوئی یہ نہیں کہے گا اوہو مجھے تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جتنی میں باتیں یہ کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، یہ کون سی نئی بات بتا رہا ہوں میں؟ آپ میں سے کون ہے جس کو پتہ نہیں؟ گناہ کا، برائی کا کس کو پتہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کس قدر بہکاوے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں اپنے نفس اور شیطان کی، کیسے ہم اس یلغار میں، کیسے اس کے پیچھے کیا اندھوں کی طرح، بہروں کی طرح، بے حصوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے کہ اپنا نقصان، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں۔ سوچتے ہیں ہم کتنا سوچتے ہیں؟ کیا دماغ کو اس کام پہ لگا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا سوچ فکر اس طرف ہے؟ نہ، اور آسائشیں، اور مزے، اور حکمرانی، یہی چاہیے نا ہمیں کیا فکر اپنے انجام کی؟ نہیں ہے فکر ہمیں اپنے انجام کی، ہم فکر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس میں کس کا قصور؟
کس کو مرضی قصوروار ٹھہرا لیں، آج آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ کل مرضی نہیں چلنے والی، کل فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ اٹل ہوگا اور حق پر مبنی ہوگا اور سچ پر مبنی ہوگا، حقیقت پر مبنی ہوگا۔